دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 10 سال اس پارلیمنٹ میں رہ کے آئی ہوں۔ یہ جو اس وقت پارلیمانی روایات کو پاؤں کے نیچے روندنے کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہ بدقسمتی سے ہمارے کمزور جو جمہوری رویے ہیں ان کی عکاسی کرتا ہے۔ اپوزیشن اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اپوزیشن کا کام دھینگا مشتی نہیں ہے۔ اپوزیشن کا کام الٹرنیٹیو پالیسی دینا ہے، الٹرنیٹیو پروگرام دینا ہے، اور اس بجٹ کو پڑھ کے اس کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں مزید بہتری کی جا سکتی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں پھر اس پروگرام کو اس پارلیمنٹ کے ذریعے اپروو کراتی ہیں، جو سابقہ پریکٹس رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت اپوزیشن جارحانہ رویہ اختیار کیے ہیں۔ اپوزیشن جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار ہے، وہ پنجاب اسمبلی ہو یا وہ وفاق کا پارلیمنٹ ہو۔ یہ رویہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹیرین جو ہے اس طرح پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو دستے گریبان ہو کے گالی گلوچ کے ذریعے اس مقدس ایوان کے جو سینٹٹی ہے، جو اس کا ایک اپنا تقدس ہے، اس کو اس طرح سے ذاتی دشمنی کی طرح کہ جیسے کوئی کسی کے ساتھ ذاتی اناد ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی قتل کے ویر ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے پہ چڑھائی جو ہے یہ کبھی بھی پارلیمنٹ کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ اپوزیشن نے جو غلط کیا، خواتین کے ساتھ جس طرح سے ملیکہ بخاری کو زخمی کیا، صرف اور صرف غنڈہ گردی کا سہارا لے کے میڈیا کی سکرین پہ زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اور جو کل کا واقعہ ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے نون لیگ کے اور اپوزیشن کے اراکین نے غنڈہ گردی کا آغاز کیا، خواتین کی بے توقیری کی، جس کے بعد حکومتی بینچوں سے بھی کچھ نازیبا الفاظ ادا ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن معاشرے کے اندر ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم ری ایکشن دکھاتے ہیں، ایکشن نہیں دکھاتے۔ تو جو لوگ کل سے ری ایکشن دکھا رہے ہیں ان کو وہ ایکشن بھی دکھانا چاہیے جو ملیکہ بخاری کی آنکھ کو زخمی کرنے کا باعث بنا، اور جس ایکشن کی بدولت پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک اکھاڑے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ڈٹ کے جم کے دونوں پلیٹ فارمز پہ، وہ وفاق کا ہو، صوبوں کے اندر ہو، کے پی کے اندر ہو، بلوچستان یا پنجاب ہو، ہم نے آپ کی جو سیاہ کاریاں تھی اور کالے کرتوت تھے اس کو بے نقاب کرنے کا جو عزم ہے اور جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پاکستان کے عوام کو الحمدللہ عمران خان نے اس معیشت کی بحالی کے بعد جو دیا اس وقت بجٹ، وہ کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے عوام کی خیر خواہی کا جو بیڑا اٹھایا تھا، ہم اس کی طرف، اس حقیقی منزل کی طرف رواں ہو چکے ہیں۔ ہمارے قدم جو ہے وہ ان دونوں بجٹس کی عوام کے سامنے پیش ہونے کے بعد جو شرح نمو اور ترقی ہے اس کا محور اور مرکز عوام کے فلاحی منصوبے ہیں۔ اپوزیشن کے سٹیج سے ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف عوام کی ہمدردی میں وہ روایتی مگر مچھ کے ٹسوے بہائے جا رہے ہیں۔ بجٹ کے اوپر ابھی تک
اپوزیشن کی کسی طرح سے بھی نکتہ چینی ہمارے سامنے نہیں آئی، کیونکہ حکومت پنجاب نے جو سب سے بڑا اپنی مینیفیسٹو کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت نے ہیلتھ ریفارمز کا وعدہ کیا تھا، اس بجٹ میں ہم نے وہ سیدھا ہیلتھ سٹرکچر کو ہر طرح سے چینج کر کے قومی صحت کارڈ کے ساتھ جوڑ کے تقریباً 1 کھرب کے قریب جو حکومت پنجاب قومی صحت کارڈ پہ انویسٹ کرنے جا رہی ہے، یہ پنجاب کے اندر 2 کروڑ 92 لاکھ جو خاندان ہیں ان کی زندگیوں کو بدلنے جا رہی ہے، اور یہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر ایک ایسا صحت کے شعبے میں انقلاب ہے جو ہر حادثہ عام جو ہے اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ سب کے جیب میں یہ صحت کارڈ جو ہے اس بات کی نوید بننے جا رہا ہے کہ جو ریاست مدینہ کا رول ماڈل تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے کے اندر اس کی حقیقی تعبیر جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر رکھ دی ہے۔ گدھ بن کے صوبے کو نوچنے کی تاریخ جو ہے شوباز اور رنگ باز نے یہاں قائم کی تھی، اس کی واقعی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کی چھوٹی سی جھلک جو ہے میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو دفتر ہے وہ آپ نے خود اس میں جج بننا ہے کہ شہباز شریف کے دور میں کس طرح سے وہ نانا جی کی حلوائی کی دکان سمجھ کے وہاں پہ قومی خزانے کو بے دریغ استعمال کیا جاتا رہا اور لوٹا جاتا رہا، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں کفایت شعاری اور بچت سے کس طرح اس لوٹ مار پہ ہم نے بند باندھے ہیں۔ تو 2000 یہ ہم نے ڈیٹا جاری کیا ہے، اور اس میں میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر بھی کروں گی، آپ کو گرافکس بھی دیں گے کہ وزیر اعلیٰ آفس جو شہباز شریف کے دور حکومت میں 2017-18 کا ڈیٹا جو ہے اور 2020-21 کا جو ڈیٹا ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو مالی سال 2017-18 میں چیف منسٹر آفس کا جو ایکسپینڈیچر تھا نان سیلری وہ 23 کروڑ 86 لاکھ روپے تھا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا 20-21 سال کا جو نان سیلری ایکسپینڈیچر ہے وہ 14 کروڑ 41 لاکھ روپے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نان سیلری ایکسپینڈیچر میں 40% کی عثمان بزدار نے اس قوم کے لیے بچت کی ہے۔ اسی طرح 2017-18 کا جو شہباز شریف کے دور میں گاڑیوں کی مرمت پہ صرف شاہی خاندان کی ذاتی سیکیورٹی پہ جو گاڑیاں استعمال ہو رہی تھی ان کی مرمت پہ 4 کروڑ 24 لاکھ کے اخراجات ہوئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں 2020-21 میں ان گاڑیوں کی مد میں 1 کروڑ 50 لاکھ کے اخراجات ہوئے،